أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت سے یہ بات کی تھی کہ دنیا میں اگر باعزت اور غیرت مند زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ایک بڑی لازمی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہر وقت اپنے دشمن جو ہیں ان سے چوکس رہے، ہوشیار رہے، اور خاص کر کے جو فوجی معاملات ہیں ان معاملات میں ان کے لیے دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بہترین سے بہترین اسلحہ جو ہے کہ اہل ایمان کے پاس ہونا چاہیے. اور اہل ایمان جتنے بھی ہیں ان میں صرف یہ خاص کر صرف آرمی والوں کے لیے یہ نہیں کہ وہ ٹریننگ لیں، بلکہ ہر مسلمان کو اسلحے کی کچھ نہ کچھ ضرور ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ کفار کو اس بات کا پتہ چلے کہ ان کی صرف آرمی 6-7 لاکھ سے صرف نہیں ہے ان کی آرمی، بلکہ کفار کو اس بات کا ہر وقت تڑکا لگا رہے کہ ان کے اگر ان کے 10 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 20 کروڑ ہیں تو سارے کے سارے مجاہد ہیں. تمام بچے، تمام بڑے جو ہیں یہ اسلحہ چلانا جانتے ہیں اور یہ دشمن کے گروہ کو پہچانتے ہیں. اور آخری بات جو کہی تھی وہ یہ بات کہی تھی کہ اس دنیا میں یاد رکھیں یہ کھانا، یہ پینا، یہ اچھے اچھے کھانے، یہ اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانا، یہ کپڑے بڑے پہننے، یہ بڑے عمارتیں بڑی بنانی، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھیں اگر تم دشمن سے ذلیل ہوتے ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کھانوں پینوں دنیا کی چیزوں کے بجائے اپنے آپ کو دشمن کے لیے تیار رکھو اگر غیرت کی زندگی چاہتے. اور آخری بات میں یہ کہی تھی، پھر مثال دی تھی کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے مالی حالات یہ تھے
کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، گھر میں کوئی جو نہیں تھا، تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کھانے کے لیے اپنی زرہ دے کے ایک یہودی سے آپ نے جو لیے تھے ادھار، کہ میں اپنی زرہ لے لوں گا، تمہارے واپس کر دوں گا جب پیسے آ جائیں۔ ایک کھانے پینے کا یہ حال ہے کہ ادھار لے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس چارپائی کے اوپر محمد رسول اللہ لیٹے تھے، اس چارپائی کے پیچھے دیوار کے ساتھ 9 تلواریں لٹک رہی تھی محمد رسول اللہ۔ ایسے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک خاص فضیلت عطا کی ہے، 1 مہینے کا سفر ہونا، اتنی دور دشمن ہو تو دشمن وہاں بیٹھا ہوا بھی مجھ سے ڈرتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرنا۔ ہم یاد رکھیں، ہم اس بات کے حامی نہیں ہیں کہ دنیا میں انسان کو لڑتے رہنا چاہیے، لڑتے رہنا چاہیے، مارتے رہنا چاہیے، بس اس بات کے نہیں ہم ہیں، لیکن ہم اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے کہ بے غیرتی کی اور ظلم کی زندگی برداشت کی جائے۔ یاد رکھیں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں کی یہ خواہش نہ کیا کرو، تمنا نہ کیا کرو، دعا نہ کیا کرو۔ کئی بندے ہوتے ہیں دعا کر جنگ لگے، نہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کیا۔ یہ جنگیں جو انسانوں کا حال کرتی ہیں یہ وہی جانتے ہیں کس طریقے سے بچیاں جوان بچھڑ جاتی ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں ہوتا، بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، مکان جو ہوتے ہیں یہ مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں، ہر چیز کھانے پینا یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، عزت اور غیرت کے جنازے نکل جاتے ہیں، اگلے آ کے مسلمانوں کی یا اپنے دشمنوں کی بیٹیاں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ جنگ اچھی چیز نہیں، لیکن بے غیرتی کی زندگی گزارنا یہ اس سے بھی بری بات۔ مسلمان جو ہے یہ غیرت مند ہے، یہ جو اسلحے کی تیاری کری ہے یہ بات دھیان سے سمجھ لیں۔ کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بات کہی ہے کہ اسلحے کی تیاری کر کے رکھو، یقین مانو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہونا چاہیے اور اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے، ہر قسم کی، دشمن لڑنا تو دور کی بات ہے ویسے ہی تمہاری طرف دیکھتے ہوئے ڈرے۔ اس تیاری کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ جنگوں سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنگوں سے بچا کے رکھے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آپ نے احتیاطی تدابیر بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ نبی علیہ السلام اسی لیے آپ افرادی قوت آپ نے کہا یہ تیار کرو، اپنے بچوں کو جوان کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو تگڑے کرو، ان کو پتہ چلے کہ دشمن کو دیکھ کے دشمن گھبرا جائے کہ ان کے بچے اتنے نوجوان اور شیر دل ہیں۔ پھر بچوں کو نشانے بازی سکھاؤ، پھر بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، پھر مسلمان جو ہیں ان کا عام ان کی دوڑ لگوایا کرو۔ پھر کہنے کا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے پاس طاقت، جرأت اور قوت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور بات کہی، وہ کیا بات کہی ہے؟ کہی کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی عام بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ جس وقت یہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں یہ عام بندے نہیں اللہ کی نگاہ میں ہوتے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ جنگ میں جا رہے ہیں، یہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، اس کو لے جائیں، یہ بھی لے جائیں۔ اور اس اونٹنی کو نا نکیل جو ہوتی نا وہ نکیل پڑی ہوئی تھی باقاعدہ، جس طرح لگامیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کی بڑی ٹھیک ٹھاک تگڑی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یاد رکھو جو دنیا میں
مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ جو خرچ کرتا ہے، فرمایا تو نے ایک اونٹنی دی ہے، قیامت کے دن محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایسی 700 اونٹنیاں تجھے عطا کرے گا۔ یعنی مجاہد جو ہے اس کی خدمت کرنا، اس کے رستے میں پیسے دینا، اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا، اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اس کے اسلحے کا خیال رکھنا جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام طور پہ انسان جو خرچ کرتا ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم اس کو 10 گنا دیتا ہے، لیکن جہاد کے لیے جو انسان خرچ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب لہ 700 ضعف، اللہ 700 گنا قیامت کے دن اس کو دے گا۔ یہ سال ہے، آج اگر 100 دیتا ہے تو 700 گنا اس کو 1,00,000 دیتا ہے، 700 گنا کہ یہ مسلمانوں کی آرمی کے لیے، ہماری عزت اور غیرت کے لیے یہ پیسے لے جاؤ، یہ ٹینک اور گولیوں کے لیے لے جاؤ، اللہ 700 گنا اس کو عطا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کے اندر پہرے داری کرتا ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا جو اس کے لیے کیا خیرم، یہ بہتر ہے کس سے، خیرم من الدنیا وما علیہا، فرمایا جو انسان اللہ کے لیے پہرے داری کرتا ہے کہ دشمن ادھر ہے ساری رات جاگتا رہتا ہے، خیال رکھتا ہے دشمن کہیں حملہ نہ کر دے، میں اپنے ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے کھول کے رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کام ایک کا اجر یہ ملتا ہے کیا، فرمایا ساری روئے زمین جو جتنی ہے ساری زمین، اس کا سونا چاندی ہیرے جواہرات تمام سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اتنا اجر اس کو دیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پہرے داری کرتا ہے، فرمایا یہ رات کو جو جاگتا رہتا ہے، فرمایا اس کی آنکھیں کھلی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ ان آنکھوں کے اوپر حرام کر دی ہے کہ لگ نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک دن پہرے داری کرتا ہے، جاگتا ہے، رات کو دیکھتا ہے دشمن کیا کرتا ہے کہ حملہ نہ کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی دن جتنی رات کو جتنی عبادت کی جاتی ہے یہ ایک رات اس سے افضل ہے کے ساتھ، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، وہ یہ اللہ کے نزدیک یہ ایک رات کا جو پیرا ہے یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اللہ کے رستے میں ویسے ہی وہاں ہے، وہاں رہتا ہے، ان کا سامان پکڑتا ہے، کوئی اور کوئی کام کرتا ہے، آج کل کے دور میں کسی کی گاڑی پر کرتا ہے، کسی کو توپ پکڑاتا ہے، کسی کو اسلحہ پکڑاتا ہے، یہ کام دیگر قسم کے کام کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایک رات اگر وہاں رہتا ہے تو لیلۃ القدر ہو اور حجر اسود کے پاس کوئی دوسرا آدمی بیٹھ کے عبادت کرتا ہو، اللہ کے نزدیک یہ جو سامان پکڑانے والا ہے اس کو زیادہ ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اجر پتہ کیوں دیتا ہے؟ او مومنوں، اور تمہاری عزت بھی بچی رہے، تمہاری بیٹیوں کی عزت بھی بچی رہے، بیٹوں کی عزت بھی اور جان بچی رہے، تمہارا مال جان بھی محفوظ رہے، تمہارا علاقہ بھی محفوظ رہے، اور قیامت کے دن میرے پاس جو ہے اجر بھی تمہارا محفوظ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان قیامت کے یہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور جا کے میدان میں اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اگر اپنے گھر کے اندر 70 سال نماز پڑھے، یہ سننے حدیث کے الفاظ، 70 سال نماز پڑھتا رہے اپنے گھر کے اندر اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کے ایک رات کھڑا رہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا ایک رات کا ثواب 70 سال کی نمازوں سے دے سکتا ہے، 70 سال کی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی 60 سال تک بندہ عبادت کرتا رہے، رات کو بھی عبادت کرے، قیام کرے، صبح دن کے وقت کو روزہ رکھے اور نمازیں اور بڑا کچھ کام کرے،
فرمایا اللہ کے نزدیک 60 سال دن رات کی عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ جو انسان ڈٹ کے ایک رات دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دشمن کے مقابلے میں جو مجاہدین گئے ہوئے ہیں، جو آرمی مسلمانوں کی گئی ہوئی ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں اللہ کے فضل سے وہ میدان جنگ میں جا کے کئی ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو یار روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں. میں نے خود اللہ کی قسم افغانستان میں ہم گئے ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے روزے رکھتے تھے میدان جنگ میں آگے، اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے. تو سامنے دشمن تھا، سامنے رشیوں اوپر سے بم گرتے تھے، اللہ کی مہر کوئی بات. اور جب تک موت نہیں آئی نہیں آ سکتی. یاد رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے 70 سال کا فاصلہ درمیان میں جہنم اور اس کے ساتھ. 70 سال کا فاصلہ اس بندے اور جہنم کے درمیان اللہ دور اس بندے کو کر دیتا ہے جو ایک روزہ اللہ کے فضل سے میدان جنگ میں رکھتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتا ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال کا فاصلہ زمین اور آسمان کا اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ چلتا ہوتا ہے نا، جب وہ پہرے داری کرتا ہے تو زمین سے مٹی کوئی اڑ کے اس کے اوپر پڑتی ہے. تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا جس انسان کے اوپر مجاہد کی جوتیوں کی مٹی اڑ کے جس کے جسم کے اوپر پڑ گئی، اللہ نے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی ہے مٹی کی وجہ سے. ایک مجاہد کی جوتی کی وجہ سے جوتی کی مٹی جو اڑ کے اس کے اوپر پڑتی ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان وہ ایسے میدان، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میدان جنگ میں وہ بڑا چوکا سا ادھر ادھر جاتا ہے، نیچے مٹی اڑ گئی. فرمایا جس نک میں اور جس نک میں اس نے سونگھی ہے نا مٹی اس کے نک میں وہ چڑھ گئی ہے. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس نک کو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں چھو سکتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جوتی کے اوپر اگر پاؤں کے اوپر بھی مٹی پڑ گئی ہے چلتے چلتے خیال رکھتے باقی کے جسم کے اوپر نہیں پڑی، اللہ سارے جسم کو جہنم سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بچائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ویسے ہی مجاہدین کے پاس گیا ہے، وہ جہاد پہ ویسے گیا ہے اور جا کے وہاں دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں. یہ صرف ان کے پاس ویسے ہی نہ گیا ہے دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، یہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ویسے ہی جانے والا بندہ اور جب تک ان کے پاس رہتا ہے اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا واپس آنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی اللہ کے نزدیک عبادت ہے. مسلمان کس وجہ سے ڈرتا ہے کافر سے؟ کیا دنیا سے مر نہیں جانا؟ اور شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. یہ تو دنیا کے لوگوں نے کہا نا. اور رب کی قسم عزت اور غیرت کی ایک دن کی زندگی بگاڑتی کہ کروڑوں سالوں سے بھی بہتر. ہم تو یہ کہتے ہیں. اور میدان جنگ کے علاوہ اگر کوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندری سفر ہے، مسلمانوں کو بھیجا نبی علیہ السلام نے کسی جگہ، فرض کریں آپ کی زندگی میں تو نہیں گئے، یاد رکھیں آپ نے فرمایا اگر کوئی سمندری سفر کے اوپر جاتا ہے نا تو کئی بندے ہوتے ہیں وہ سمندر میں، اس دور میں جہاز تو نہیں ہوتے تھے، وہ بڑی بڑی بیڑیاں اور کشتیاں ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کشتی پہ بیٹھ گیا ایک بندہ، تو اس بندے کو کیا ہے
اس کو کئی بندے ہوتے ہیں ان کو نا وہ پانی ادھر دے کے نا ان کے نا دماغ کو ایسے ہوتا ہے جیسے سر چکراتا ہے یا کہہ آتی ہے. یہ میرے سونے محمد رسول اللہ نے فرمایا. میں کہا اس کو کہہ آتی ہے, پانی کو وہ دے کے پانی آتا ہے ایسے سر چکراتا ہے. فرمایا سر چکرانے کا اور الٹی آنے کا ثواب اللہ ایک شہید کے برابر اس کو دیتا ہے. ایک شہید کے برابر ثواب سر چکرانے کا, الٹی آنے کا ثواب. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مجاہدین کسی جگہ جا رہے ہیں سمندر میں, لیکن ایسا ہوا کہ ایک کشتی الٹ گئی, سارے کے سارے جو تھے نا وہ سارے اس میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا تمام مسلمان جو ہیں جو کسی مہم پہ جا رہے تھے, فرمایا ہر ایک مسلمان کو 2 شہیدوں کا ثواب قیامت کے دن دیا جائے. 2 شہیدوں کا ثواب. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے لیے 2 شہیدوں کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اجر شہیدین. 2 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا کہ اللہ لڑیا بھی نہیں اور میرے راستے سے نکلے اور غیرت مند انسان تھا جو مسلمانوں کے دفاع کے لیے, مسلمان کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی امت کی بچیوں اور بیٹوں اور ماں اور بہنوں کے دفاع کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے جو نکلا ہے, اور جاؤ اور تم بے شک نہیں لڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ 2 شہیدوں کا ثواب تمہیں عطا کرے. اور ایک عجیب بات ہے, مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں جس وقت یہ قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا نا, ایک میں حدیث پڑھتا تھا میں مسکرانا شروع کر دیتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مجاہد جو اللہ کے راستے میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں نا, ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں پیر پیچھے نہیں رکھنا, گولی اگر لگے تو سینے میں لگے, تیر اگر لگے تو سینوں میں لگے, پیچھے کمر پہ نہ لگے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک افضل الشہداء, یہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے اللہ کے نزدیک اگر یہ شہید ہو گئے, یہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہیں, تمام شہیدوں سے یہ افضل. اور آگے ایک جو لفظ جو ہے نا وہ میں جس کو پڑھ کے میں خود بڑا مسکرایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَذْهَبُ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, اور یہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر نظر نہیں کرتے, اور اللہ شہنشاہ کائنات ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے. سبحان اللہ, یذهب إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, ان کا رب مسکراتا ہے اور دیکھو بندہ کتنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور کتنا اس کو میرے اوپر ایمان ہے کہ مان جاؤں گا کوئی بات نہیں جنت میں چلا جاؤں گا. اور اس کو پتا ہے کہ میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے, میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے, میرا رب جو ہے مجھے اکیلا چھوڑے گا, ہمیں ذلیل و رسوا نہیں ہے. وہ اس بندے کو کتنا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَذْهَبُ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, اللہ بے کے مسکراتا ہے. بندہ کیسا بندہ ہے یہ, اتنا اللہ کے اوپر اعتبار ہے, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان پکا ہے, اور اس کو بات ہی نہیں, اس کو موت کی پرواہ ہی نہیں. اللہ مسکراتا ہے شہید کو دیکھ کے, یاد رکھے مجاہد کو دیکھ کے جو اللہ کے راستے میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جس وقت مجاہد جو اگر اللہ کے راستے میں جاتا ہے, جس وقت اس کو مثال کے طور پہ اس کو برچھی لگی ہے, اس کو تیر لگا ہے, اس کو تلوار لگی ہے, اس کو آج کل کے دور میں میزائل لگا ہے, جسم کے ٹوٹے ٹکڑے ہو گیا, لاش کی بوٹی بھی نہیں مل رہی, جسم مل رہی تھا, یہ ان کا حال ہو گیا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کو. میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, فرمایا جتنی کہ ایک چیونٹی ایک کیڑی کے کاٹنے سے ہوتی ہے بس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ یاد رکھیں, آپ نے کبھی کسی جانور کو
چھری پھینک کے دیکھیں آپ، اس کو چھوڑ دیں اس کی ٹانگیں، اس کا تڑپنا دیکھیں، اس کی ٹانگیں مارنی دیکھیں، اس کا ہلنا جلنا دیکھیں. ایک مومن جو ہوتا ہے یہ اس کا کیا حال ہے کہ کیا تکلیف کتنی ہوئی ہے. ایک چونٹی کیڑی اس نے اچھو کیڑی بس ختم. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو چونٹی جنی سے اس کو درد ہوتی ہے، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُرَى مَقَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جس وقت فرشتہ اس کی جان نکالنے لگتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو دکھایا جاتا تو انہیں اس جنت میں جانا ہے. یہ بات دھیان سے سمجھ لیں. وَيُرَى مَقَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے دکھا دیتے ہیں تمام پردے پیچھے کر کے کہ تیرے لیے اللہ نے وہ جنت رکھی ہے. یہ ایسے جنت دیکھ رہا ہے ایسے لگا جیسے چونٹی نے کاٹا کیڑی نے، ایسے اس نے کیا تو ختم، نکل کے دنیا سے جنت. مسلمان بے غیرت کیوں ہو؟ مسلمان موت سے کیوں ڈرے؟ مسلمان ہو کے کافروں سے ڈرے؟ ایک اللہ کو ماننے والا بتوں کے ماننے والوں کو اور ان سے ڈرے، اور گائے کا موتر اور پیشاب پینے والوں سے ڈرے، اور گائے کو اپنی ماں سمجھنے والوں کو اور اس کا گوبر کھانے والوں کو اور اپنے ہاتھ سے بنا کے اور پتھر کے بت بنا کے ان کو رب سمجھنے والے بیوقوف پاگل جاہل ڈنگر کھوتے گدھے، اور ان سے مسلمان ڈرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مسلمان کو ساری دنیا بھی کہو کی کرنا پہ مر جائے گا. مسلمان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. کسی کے لومت لائم جو ہے وہ ملامت کرنے والا بے شک بکواس کرتا رہے. مسلمان جو ہے یہ غیرت اور عزت کی زندگی چاہتا ہے. اور جس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی روح جاتی کی طرح شہید. یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی روح جس وقت مجاہد کی نکلتی ہے نا، نکلنے کے بعد اس کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے. کندیلے جس طرح پنجرے نہیں ہوتے، پنجرے اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے اندر سبز رنگ کے پرندے ہیں. جو بندہ جو مومن شہید ہوتا جاتا ہے ایک ایک کی روح ایک ایک پرندے کے اندر جہل ہوتی جاتی ہے. اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، سنیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح وہاں جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس پرندہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر روح چلی جاتی ہے. پرندہ جو ہوتا ہے نا وہ پھڑکنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے، پھڑپڑانا شروع کر دیتا ہے. اس کے پنجرے کا دروازہ کھولتا ہے، وہاں سے اڑ کے وہ جاتا ہے جنت کے اندر. اور جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، کبھی اس درخت سے کھا، کبھی وہ تو چونج مار، کبھی جنت کے اس فلاں چشمے سے پانی پی، کبھی فلاں نہر سے پانی پی. بس جنت اور کھا پی کے موجہ کر کے پھر نا شام کے وقت محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کی روح واپس آ گئی. یہ شہید ہے، یہ غیرت مند بندے ہیں. اور یاد رکھیں یہ دنیا جو یہ بغیرتوں کی دنیا نہیں ہے، یہ غیرت مندوں کی دنیا ہے. اور وہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کتے کو نا اس کو پٹا پان ڈال کے اس کو کھانا کھوایا جائے، لے کھا پی موٹا ہو جوان ہو تیرے روز چچڑے پانے بلا کرنے. یہ بغیرت کی زندگی ہے. جس طرح آج کل اللہ ہمیں معاف کرے مسلمانوں کے کئی حکمران کر رہے ہیں بغیرتی کی زندگی. اور لوگوں وہ 57 اسلامی ملک اور ایک چھوٹا سا اسرائیل میں کہتا ہوتا ہوں کہ مسلمان مل کے اگر پیشاب کر دے تو اس کے اندر رڑ جاتا ہے. اور لوگوں اور بغیرتی کی زندگی گزار کے ایک ایک کر کے تم نے مرنا ہے. یاد رکھنا اگر بچنا ہے تو عزت کی زندگی جو ہے تیاری کے ساتھ رہو. اور رب کی قسم یہ
یہ اسرائیل ہو، یہ امریکہ ہو، یہ فرانس ہو، یہ رشیا ہو، اور یہ میرے رب کے آگے کوئی شے نہیں. اور رب کو مانو تو صحیح نا، اللہ کے لیے باہر نکلو تو صحیح. رب کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں، رب کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پرندہ نکلتا ہے، کھا پی کے شام کو واپس آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ شہید کو انعام دیتا ہے. اور پھر کیا، وہ شہید پھر کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ اتنی عیش، ایسی عیش ہے یا اللہ میں جا کے اپنے گھر والے باقی کے لوگوں کو دساں، اور گلی محلے کے منڈیاں کو دساں، دوجے کو دساں، جوانوں کو دساں، کاروباری لوگوں کو دساں، اوے تگڑے ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، آگے بڑی عیش ہے. اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، جو دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں. قرآن مجید میں یہ جو پیغام ہے نا، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہیدوں کا پیغام قرآن مجید کے اندر پہنچایا. اور لوگوں ڈریا جے نہ ہوئے، ڈریا جے نہ ہوئے، ڈریا جے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور کوئی ڈرنے والی بات نہیں. اے اللہ کے نزدیک زندگی اصل ہو جائے وہ جو غیرت اور عزت کی زندگی ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں اتنا مقام ہے، شہید کا اتنا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ چلو پھر ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیجو، ہم پھر شہید ہوں، پھر جائیں، پھر شہید ہوں، پھر 10 دفعہ دنیا میں جا کے 10 دفعہ شہید ہو کے واپس آئے. اللہ ہمیں مقام زیادہ عطا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی محمد پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ، پھر پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ رہوں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد بھی پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں بار بار شہید ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جس وقت قبر کے اندر جاتا ہے نا، جس کی لاش ملتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے شہید احد کے مقام پہ شہید ہوئے. نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھایا. مفسرین نے لکھا ہے اور جنازے میں تو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ اس کو معاف کر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو معاف کر دے. اور اس شہید کا جنازہ کیا پڑھایا جائے جس کو اللہ نے پہلے معاف کر دیا. رب نے اس کو معاف کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے یہ قبر میں جاتا ہے، سارے لوگ جو ہوتے ہیں دفنا کے مٹی پا کے دعا کر کے واپس جا رہے ہیں، اس طرف سے منکر نکیر آ جاتے ہیں دونوں سوال کرتے ہیں من ربک، کون ہے تیرا رب، من نبیک، کس کو تو نبی مانتا رہا ہے، ما دینک، اور کس دین پہ چلتا رہا ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا. اتنے ڈراؤنے اور خطرناک ان کے چہرے ہوتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے پاس نہ منکر آتا ہے نہ نکیر آتا ہے. امین من الفتان. فرمایا یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے اس وقت کے انسان کا ازمائش ہوتی ہے. یہ اس کے پاس قبر میں آتے ہی نہیں. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے بعد پھر میدان محشر کے اندر شہید آئے گا. دنیا کے اندر اس کو جتنے زخم لگے تھے نا
اور جتنی گولیاں اس کے سینے پہ لگی تھی، جو جو زخم لگا، قیامت کے دن وہ زخم تازہ ہوگا، درد نہیں ہوگی اس کو، زخم تازہ ہوگا اور ایسے لگے گا جیسے خون نکل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خون کا رنگ خون کی طرح ہی ہوگا یا زعفران کی طرح ہوگا، لیکن عجیب بات ہے وہ شہید کھڑا ہوگا، اس کے زخموں سے ایسے لگ رہا ہوگا خون بہ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ فرمایا ویسے تو خون لگے گا لیکن اس کی خوشبو ایسے آئے گی جیسے کہ کستوری کی خوشبو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں ایک وقت آنا ہے اللہ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ تمام نبی پیغمبر بھی سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، سارے بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کے دن میدان محشر۔ جبریل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل کوئی تو بندہ ہوگا نا جو بے ہوش نہیں ہوگا، اور سنو، اور کوئی تو بندہ ہوگا، جبریل کو پوچھا کہ جو بے ہوش نہیں ہوگا کہ سارے ہی؟ جبریل نے کہا ہیں کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اے کون؟ ہم شہداء للہ، اور جو دنیا میں شہید ہو گئے قیامت کے دن وہ جو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ صحابہ جو ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کا دن آئے گا، لیکن یہ شہید ہوگا اور بے شک نبیوں سے لاکھ سال بعد پیدا ہونے والا مسلمان ہو، یہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے اوپر سر کے اوپر ایک تاج پہنایا جائے، یہ تاج کو موتی لگے ہوں گے، ہیرے جواہرات، یاقوت اسے عربی میں کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ہیرے کی قیمت اتنی ہوگی کہ پوری ساری دنیا کی قیمت سے زیادہ اس کے ایک ہیرے کی قیمت ہوگی، اور پتہ نہیں کتنے وہ تاج کے اندر وہ موتی لگے ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میدان جنگ میں ہوگا، یہ اس میں میدان معاشر میں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، یہ کیا تھا؟ یا اللہ میرے ابا جی کو معاف کر، میری امی کو معاف کر، میرے پتروں کو معاف کر، میری دھیاں کو معاف، یا اللہ میری بیوی کو معاف، یا اللہ میرے تائے کو، چاچے کو، فلاں۔ کائنات کے امام نے فرمایا اور میں صدقے جاؤں، فرمایا 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، اللہ کہے گا جا لے جا 70 اپنے گھر چل، اور جا لے جا 70 جنت کے اندر چل۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا اپنے خاندان کے 70 جو ہوں گے نا جن کی یہ سفارش کرے گا، اللہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے ان کو جنت کے اندر لے۔ اور جس وقت جنت میں جانے کی باری آئے گی، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنت کے اندر پہلے کون لوگ جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مجاہد میدان جنگ میں کھڑا ہے، اور گھر بیٹھے تھے، کھا رہے ہیں نا، حلوے کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، کھیرا کھا رہے ہیں، بڑیاں چیزاں، بڑے سونے لنچ بیٹھے نے، اسی لگے نے، فلاں کا مکان، اور گرمی کے اندر کھڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے وہ کھڑا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا یہ مجاہد اور ساری زندگی ہوتے گزر گئی میدان جنگ میں اور شہید ہو گئے، قیامت کا دن ہوگا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے اور کیا اتنے کیوں کھلو رہے ہو؟ یہ دھیان سے سنیں، کئی بندوں نے یہ حدیث نہیں سنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آپس میں کہیں وہ اتنے کیوں بہ رہے ہو، چلو چلیے جنت چل۔ کوئی بندہ کہے تو وہ حساب ہو رہا ہے، اور ہم کس چیز کا حساب دیں؟ ساری زندگی رب کے دین کے لیے کھڑے، جنگلوں میں، توپوں کے اندر، مٹی میں، خاک میں، خاک ہو گئے، اور اٹھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اٹھیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے، فرشتہ پوچھے گا ہی نہیں جنت کی ٹکٹ کتنی، بوا کھول دے، دروازہ جنت کا کھول کے ان کو کہے گا آ جاؤ، بلکہ فرشتہ ان کو یہ کہے گا اور تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جاؤ اور جاؤ 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 بغیر ساتھ جنت۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جو درجے ہیں یہ 100 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف شہید کے لیے رکھے. اور ایک اور بڑی خاص بات نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے نبی جو ہیں سارے نبیوں کا سردار بھی محمد الرسول اللہ بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے عین نیچے ان کا مقام ہو گیا ہے. میں صدقے جامع محمد میں صدقے جامع محمد میں صدقے جامع محمد. دنیا میں اگر مارے کھائی ہیں اگر بھوکیں کاٹی ہیں اگر بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی ہیں اگر خون و خون ہوئے ہیں اگر رشتے داروں کے لاشوں کے مسئلے کروائے ہیں اور دن رات محنت کی ہے اللہ نے پھر مقام کیا دیا. اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جو مقام ہوگا وہ نبیوں کے امام محمد رسول اللہ اور دیگر نبیوں کا ہوگا. اور اگلی بات سنیں یہ تو عرش کے نیچے ہوگا ان کا مقام نبیوں کا. آپ نے فرمایا نبیوں سے صرف ایک درجہ نیچے یہ شہیدوں کا مقام ہوگا. نبیوں سے ایک درجہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے یہ ہوگا صرف ایک درجہ کٹ ہوگا چونکہ یہ نبی نہیں تھے ورنہ انہوں نے بھی اپنی نبیوں کی طرح اپنی جان مال ہر چیز جو یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دی تھی. ایک درجہ صرف ان کو کم ہو. اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شہید کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ مومنو ڈریا جینا مومنو ڈریا جینا مومنو ڈریا جینا. غیرت اور عزت کی زندگی چاہتے ہو اور تیار رکھو بلکہ دعا کرو اللہ جنگ سے بچائے. لیکن اگر جنگ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اللہ تو ہی مدد کر تیری مدد سے سب کچھ ہوتا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ اللہ کی مدد آئے تو پھر فتح ہو جاتی ہے. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ اللہ کی مدد آئے تو فتح ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے مکہ فتح ہوا خانہ کعبہ کو خالی کرایا گیا بتوں سے. ابراہیم علیہ السلام کا بت اسماعیل علیہ السلام کا بت یہ باہر نکال سارے بت توڑ کے پٹ کے ٹوٹا کر کے پھینک دیے. نبی علیہ السلام اندر داخل ہو گئے. آپ نے اندر 2 رکعتیں پڑھی. پھر آپ نے اللہ کے گھر چاروں کونوں میں اللہ اکبر یا اللہ بڑا تو ہی ہے بڑا تو ہی ہے بڑا. نبی علیہ السلام باہر نکل گئے آ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ نیچے نہیں اترے. آپ نے کہا لوگوں یہ دھیان سے سنو. اب دنیا کا کوئی بندہ ہوتا نا پتہ کیا کہتا دیکھے پھر میں کس طرح آئندہ مینج کیتا ہے کس طرح مینج کیتا کیا نہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مال کو مشکل کشا کو طاقتوں کا مالک نہیں کوئی نظر نیاز کا کوئی سجدے کے لائق نہیں کوئی کائنات بنانے والا نہیں تیرے علاوہ تو نہ کوئی چلانے والا ہے نہ کوئی تیرے علاوہ غوث ہے نہ غوث اعظم ہے نہ تو تیرے علاوہ داتا ہے. یا اللہ ساری طاقتوں کا مالک تو اکیلے نہیں بنایا کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے. وعدہ انجز وعدہ یا اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو نے وعدہ کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ کہ میں فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا ان دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالوں گا. یا اللہ یہ جو مکہ فتح ہوا ہے نا انجز وعدہ یہ تو نے اپنے وعدہ پورا کیا. نظر عبدہ یا اللہ تو نے میری مدد کی ہے میں تیرا بندہ ہوں. وہزم الاحزاب وحدہ یا اللہ یہ تمام گروہوں کو جو شکست دی ہے یا اللہ یہ تیری وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں کبھی فتح دے اور جس طرح اللہ نے آپ کو فتح دی ہے اللہ ہمیشہ ہی فتح دے. اللہ ہمیشہ ہی فتح دے. اللہ ہمیشہ ہی فتح دے. سب کے وقت اللہ پر کیا کہتا ہے بھائی یہ اللہ کی جو نعمت ہے اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. لوگوں اور میں تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا.
تمام مسلمانوں کو چاہیے جتنے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر یا گھر جا کے دو اللہ کے سامنے رکعتیں جو ہیں یہ سجدہ شکر کی ہے. یا اللہ تو نے عزت رکھی ہمیشہ عزت رکھنا. وآخر دعوانا